بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں حمزہ سعید مین پوائنٹ میڈیا کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ناظرین، وقتاً فوقتاً مختلف شخصیات کے ساتھ ملنے کا موقع ملتا ہے اور ہم ان سے ان کی رائے، ان کے نظریات جاننے کی کوشش کرتے ہیں اور آپ تک ان کے نظریات پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسی طرح آج ہمارے ساتھ سنی سلامتی پاکستان راولپنڈی ڈویژن کے صدر اور اہل سنت والجماعت فتح جنگ کے محتمم جناب حضرت مولانا محمد ابو بکر حیدر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آئیے ہم سے گفتگو کرتے ہیں۔ مولانا صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا۔ میرا آپ سے جو پہلا سوال ہے وہ یہ کہ آپ ہمیں سب سے پہلے اپنا جو آپ کا تعارف ہے، ذاتی تعارف، وہ کروا دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ نے موقع دیا، آپ کا اور آپ کی پوری ٹیم کا بہت شکریہ۔ میرا ذاتی تعارف، میرا نام محمد ابو بکر حیدر ہے۔ میرے والد صاحب کا نام حافظ مختار احمد ہے۔ میرا ابتدائی علاقہ جسے پیدائشی علاقہ کہا جاتا ہے وہ ضلع اٹک، تحصیل فتح جنگ۔ کافی عرصہ وہیں رہے اور پھر اس کے بعد راولپنڈی منتقل ہوئے، تعلیمی سلسلہ، دیگر معاملات۔ ابھی پھر میں الحمدللہ اپنے علاقے میں ہی دینی کام سر انجام دے رہا ہوں۔ جو ابھی آپ نے تعلیمی سلسلے کا کہا ہے تو اس کے بارے میں بتا دیں کہ کہاں سے تعلیم آپ نے حاصل کی اور فراغت آپ کی کہاں سے؟ تعلیمی سلسلے کی بنیاد تو میں نے اپنے والد صاحب کے پاس شروع کیا۔ میرے والد صاحب حافظ ہیں اور الحمدللہ دور حاضر کے علماء سے بہت بہتر عالم بھی ہیں۔ چونکہ یہ میں نے اس لیے کہا چونکہ وہ باقاعدہ عالم نہیں ہیں، فارغ التحصیل نہیں، لیکن دور حاضر کے ایسے علماء جنہوں نے علمی رسوخ کو مد نظر نہیں رکھا اور اپنا علمی وقت جو ہے وہ دیگر مصروفیات میں گزارا، ان سے بہت بہتر عالم بھی ہیں۔ ان کا ذاتی مطالعہ اور مناظرانہ انداز اور علاقہ بھر میں ان کی ایک علمی، مذہبی، روحانی شخصیت کے اعتبار سے ان کی پہچان ہے۔ میرے والد صاحب میرے ابتدائی تعلیم کے استاد ہیں۔ میں نے حفظ اپنے والد صاحب کے پاس ہی کی ہے اور حفظ کے بعد میں قاری عبد المالک صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جن کے کئی مدارس ہیں، ترتیل القرآن گوال منڈی اور اصحاب صفہ مدرسہ ان کا بیسٹیج کے ایریا میں مشہور ہے، ان کے ہاں میں نے حفظ کے بعد کی جو تعلیم تھی وہ کی، اور شعبہ کتب کی ابتدا میں نے تبلیغی مدارس سے کی۔ تو بنیادی مشق اچھی ہے۔ جی الحمدللہ بہت اچھی بنیاد تھی۔ بالخصوص وہ کتاب کے اندر کا جو مغز ہوتا ہے وہ انسانی دماغوں میں پیوست کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہاں تو وہ امتحان بھی لکھنے کا نہیں کو سننے کا تقریری امتحان کہتے ہیں۔ وہ الحمدللہ ابتدائی میری بنیاد وہیں کی ہے، تبلیغی شاخوں میں نے 4 سال پڑھا، لیکن اس کے بعد پھر ذوق بنا وفاق کی طرف آنے کا، تو پھر میں نے ثانیہ کا امتحان یعنی اولا، جو جسے وفاق المدارس میں اولا کہا جاتا ہے، اسے وہاں تبلیغی مدارس میں صرف میر کا سال کہا جاتا ہے، وہ کتابوں کے نام سے، جی جیسے مشکات شریف کا سال اور ایسے ہی۔ تو میں نے صرف میل کا جو سال ہوتا ہے جسے اولا کا، پھر وہ دوبارہ میں نے نہیں پڑھا۔ اولا کے بعد ثانیہ کا امتحان میں نے پھر وفاق سے دوبارہ دے کر تو باقاعدہ پھر دوبارہ وفاق کے تحت پہ میں نے پڑھا ہے، اور فراغت میری چکوال جامعہ اظہار الاسلام امدادیہ مسجد کے نام سے مشہور ہے، دارالعلوم دیوبند کے فاضل تھے حضرت قاضی مظہر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کے ادارے سے میری فراغت ہے۔ اور دنیاوی تعلیم آپ کی؟ دنیاوی تعلیم میری ظاہری اعتبار سے کچھ بھی نہیں ہے،
اور اس میں آپ کو ایک بات بڑی دلچسپ یہ بتاؤں، والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے والد صاحب دام الفیوزہم نے ہمیں دنیاوی تعلیم نہیں دلوائی۔ اس کی وہ وجہ یہ بیان کرتے ہیں تاکہ آپ دینی تعلیم ہی پڑھیں، اور دینی تعلیم پڑھنے کے بعد آپ دین ہی کے ساتھ وابستہ ہو جائیں، آپ کے پاس دنیاوی تعلیم یا دین کے علاوہ کوئی دوسرا رخ نہ ہو جس کو آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ چلو کچھ وقت دین کا کام کر لیں گے، کچھ وقت کوئی نوکری کر لیں گے، کہیں سرکاری ٹیچر لگ جائیں گے، کہیں سرکاری اعتبار سے کچھ اور۔ تو والد صاحب نے ہمیں جو ہے وہ دنیاوی تعلیم بالکل ابتدا میں نہیں کرنے دی۔ البتہ یہ ہے کہ میں نے اقبال اوپن یونیورسٹی سے میں نے وہ شروع کیا تھا، پرائمری میں نے اپنے مقام سے کی ہے، لیکن وہ بھی باقاعدہ نہیں تھی۔ 2 مہینے کی تیاری کے بعد میں نے پرائمری کی، اس کے بعد علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی سے جو ہے نا میں نے دنیاوی پڑھائی کا سلسلہ جاری رکھا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ آپ بہت سی تنظیموں میں اور اس طرح کے دیگر کاموں میں حصہ لیتے ہیں، تو اس کا پس منظر کیا ہے ذرا اس حوالے سے؟ میں جب وفاق المدارس کی طرف آیا تو میری ابتدا راولپنڈی پیپلز کالونی میں ایک مسجد ہے، شیر خان مسجد کے نام سے مشہور ہے، مدرسہ ابو ذر غفاری، تو وہاں پر میں نے ابتدا کی۔ اس وقت دور تھا اسلامک اسٹوڈنٹ موومنٹ کا، تو میری بنیاد، ویسے تو یہ ہے کہ میری بنیاد تو گھر سے ہی بنی تھی ایک مذہبی، اور میرے والد صاحب جو ہے وہ اسیر بھی رہے ہیں، اور پھر حضرت جنگوی صاحب شہید رحمۃ اللہ علیہ، یہ دفاع صحابہ کے میں رہیں اسیر؟ مذہبی عنوانات پہ ہی معاملات تھے جس میں والد صاحب اسیر رہے۔ چونکہ جنگوی صاحب شہید رحمۃ اللہ علیہ جب شہید ہوئے تو اس وقت میں بھی تقریباً 6 سال کا تھا، تو والد صاحب بھی امامت خطابت کرتے تھے راولپنڈی میں ایک جگہ۔ والد صاحب اس وقت گرفتار ہوئے جنگوی صاحب کی شہادت پہ، اور اس سے پہلے ایک گرفتاری ہو چکی تھی، وہ تقریباً 1986 میں ہوئی ہے۔ 1986 میں پہلے گرفتاری تھی، پھر 1990 میں والد صاحب کی دوبارہ گرفتاری ہوئی۔ تو خیر میں یہ عرض کر رہا کہ تنظیمی سوچ یا مذہبی سوچ یہ تو ہمیں گھر سے ملی ہے، اور والد صاحب ہمیں ہم تاکہ باہر دیگر مصروفیات میں یا دیگر کھیل کود میں نہ پڑیں، تو یہ بتاتے ہیں، ہم نے سنا ہے اپنے بڑوں سے کہ میرے ماموں جان ایک سعودی عرب ہوتے تھے، شیخ سدیس صاحب کی تلاوت کی ایک سیٹ منگایا تھا والد صاحب نے وہاں سے، اور ایک ٹیپ لائی تھی کہ گھر میں یہ ہر وقت تلاوت سنا کریں۔ پھر اس وقت چونکہ جو مذہبی رجحان تھا اس مذہبی رجحان کے مطابق والد صاحب کیسٹیں لے آتے تھے، تو ہمیں بنیاد ان کیسٹوں سے ملی۔ حضرت جنگی صاحب شہید رحمۃ اللہ علیہ کی کیسٹیں ابتدا میں وہ ہم سنتے تھے، تو وہ ہماری بنیاد تھی۔ پھر چونکہ تبلیغی شاخوں میں اس کی ذرا پابندی ہوتی ہے، تو دوبارہ جب وفاق میں آیا تو یہ لوگ جو مذہبی سیٹ اپ کے ساتھ یا نظریاتی سیٹ اپ کے ساتھ جڑے ہوئے لوگ، تو مدارس میں کالج یونیورسٹی میں چونکہ زیادہ کام اسٹوڈنٹ کا تھا، تو ہمارے مدرسہ شیر خان مسجد میں جو یونٹ بنی تھی اسلامک اسٹوڈنٹ موومنٹ کی، اس کی ابتدا میں ہی میں ان کے ساتھ جڑا تھا۔ تو ابتدا میری اسٹوڈنٹ کا تنظیم نظم، جی اسٹوڈنٹ تنظیم کا جو نظم تھا اسلامک اسٹوڈنٹ موومنٹ، وہاں سے میری ابتدا ہوئی۔ پھر اس کے بعد چلتے چلتے مسلم اسٹوڈنٹ آئی، تو اس وقت بھی ہم وابستہ رہے۔ مسلم اسٹوڈنٹ کا میں باقاعدہ ناظم رہا ہوں ضلع چکوال کا، مسلم اسٹوڈنٹ کا، اور یہ آپ کو میں حسن اتفاق بتاؤں کہ ایک طرف میں مسلم اسٹوڈنٹ کا ناظم تھا، اور دوسری طرف میں ضلعی جو جماعت تھی اس جماعت کا ڈپٹی سیکرٹری تھا ضلع کا، اور وقت میں 2 جماعتوں میں ایک وقت میں 2 جماعتوں میں۔ اور مزید اس میں یہ میں آپ کو کہنا چاہوں گا کہ اس وقت چونکہ وہ بالائی اور ذیلی جماعت کا ایک سلسلہ تھا، تو اس اعتبار سے بھی مطلب ایسی بات تھی کہ پورے ملک میں کہیں ایسا اتفاق نہیں تھا
کہ ایک ہی ذمہ دار بالائی میں بھی ہو اور ذیلی میں بھی ہو اور مشترکہ محنت کر کے چل رہے ہوں، ایسا نہیں تھا۔ تو مجھے یاد ہے کہ حضرت مولانا شمس الرحمن شہید رحمۃ اللہ علیہ اور سید طلعت زبیری صاحب دامت فیوزہم وہ اس وقت تشریف لائے تھے، اور ہمارے پرانوں میں سے ہیں، میں انہیں اپنا استاد بھی کہتا ہوں، تنظیمی استاد مولانا نتیم بھائی نتیم یعقوب فاروقی صاحب۔ تو انہوں نے ہمیں ایسے سانچے میں ڈھالا ہوا تھا وہاں پر مقامی سطح پر کہ جب میں کھڑا ہوا ڈپٹی سیکرٹری کے عہدے پہ بالائی جماعت کے نظم کے اعتبار سے، تو بھائی ندیم صاحب نے شمس الرحمن شہید رحمۃ اللہ علیہ کو یہ بات کہی کہ یہ ضلع چکوال کا حسن ہے کہ یہی بندہ ہمارے ضلع کا ضلعی ناظم بھی ہے، ایم ایس او کا یعنی مسلم اسٹوڈنٹ کا ضلعی ناظم بھی ہے، اور ہماری بالائی نظم کا ہمارے ضلع کا ڈپٹی سیکرٹری بھی ہے۔ تو الحمدللہ میری تنظیمی ابتدا تو بنیاد سے ہی تھی، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ کام کیا الحمدللہ اللہ کے فضل سے جتنا ہو سکا۔ حضرت قاری سعید صاحب شہید رحمۃ اللہ علیہ ضلع تلنگانگ کے رہائش پذیر تھے، وہاں ان کا مدرسہ بھی ہے جامعہ البیہ حیدریہ کے نام سے، وہ اور میں مجھے اتفاق ہوا کہ ہم نے اکٹھا ایک نظم میں کام کیے الحمدللہ۔ پھر میں چونکہ فراغت کے بعد پھر باقاعدہ وہاں سے چکوال سے میں اپنے آبائی علاقے میں شفٹ ہو گیا فتح جنگ میں، تو فتح جنگ میں بھی میں تحصیل کا ڈپٹی سیکرٹری ہونے کی حیثیت سے بہت وقت چلتا رہا ہوں، کام کرتا رہا ہوں الحمدللہ۔ اچھا، دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ ایک تو بندہ مولوی ہو جائے اور پھر اتنے تنظیموں میں بھی کام کر رہا ہو، تو یہ لوگ کسی سے جدید متاثر نہیں ہوتے۔ جی، آپ کس سے متاثر ہیں اور رول ماڈل آپ نے کس کو بنایا وہ؟ دیکھیں اس حوالے سے میں اپنی کارگزاری کے ساتھ ساتھ ساری نوجوان نسل کو یہ پیغام بھی دینا چاہوں گا کہ ہمارے رول ماڈل بننے کے لیے جو شخصیات ہیں وہ شخصیات صحابہ کرام کی ہیں۔ میں سب سے پہلے تو جس چیز سے متاثر ہو کر اس طرف آیا تھا وہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ حضرت جنگوی صاحب شہید رحمۃ اللہ علیہ کی کیسٹیں سنتے تھے، بلکہ میں آپ کو اپنے عالم بننے کی کارگزاری بتاؤں تو اس کی بنیاد بھی یہی ہے کہ میں اس وقت پڑھنے کے لیے گیا تو مجھے ابتدا میں وہ فارسی قاعدہ دیا گیا جو شاخوں میں پڑھایا جاتا ہے، تو میں ایک ذہن لے کے گیا تھا کہ میں نے بڑا عالم بننا ہے، اور جس طرح کی یہ میں تفسیر سنتا ہوں حضرت حق نواز جنگوی شہید رحمۃ اللہ علیہ کہ میں نے اس طرح کا عالم بننا ہے۔ تو جب مجھے وہ انہوں نے فارسی کا قاعدہ پکڑایا تو میں بڑا حیران پریشان ہوا کہ میں تو بہت بڑا عالم بننے کے لیے آیا تھا، یہ کیا دے رہے ہیں؟ تو یہ تو بالکل انہوں نے جو ہے نا قاعدہ پکڑا دیا، تو یہ میں پڑھ کے کیسا عالم بنوں گا؟ یعنی بالکل ابتدا تھی، اس وقت اتنا شعور بھی نہیں تھا، اتنی سمجھ بھی نہیں تھی کہ عالم بننے کا کیا ضابطہ طریقہ کار ہے، کن مراحل سے گزرنا پڑتا ہے۔ تو بہرحال یہ کہ سب سے پہلے جو میری سوچ پہ اثر ہے وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی شخصیات ہیں، چونکہ ہم وہ تقریریں سنتے تھے۔ مسلمان کے لیے رول ماڈل ہے۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر میرے ذہن پہ جس شخصیت کا گہرا اثر تھا ہے اور اللہ تعالیٰ مجھے استقامت کے اس پہ رہے گا، وہ حضرت علامہ حق نواز جنگوی شہید رحمۃ اللہ علیہ کا ہے کہ انہی کو میں نے سنا ہے، انہی کو سمجھا ہے، سمجھنے کی کوشش کی ہے، اور انہی کو رول ماڈل بنایا ہے۔ میں عالم بنا ہوں اور آپ کے سامنے اچھا ماشاءاللہ۔ اچھا، یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات ملک و ملت کے لیے انسان کردار تو ادا کر رہا ہوتا ہے، اور بالخصوص جب مذہبی طبقے میں ہوتا ہے یا مولوی ہوتا ہے تو وہ معاشرے میں زیادہ نہیں جاتا، یہ مشکل کام ہوتا ہے۔ آپ ایک مذہبی جماعت کے اندر اتنا کام کرنے کے باوجود آپ ایک ضلعی امن کمیٹی کے رکن کیسے بنے؟ اسٹوڈنٹ میں کام کرنے والا جو بندہ ہے جس کی بنیاد اسٹوڈنٹ نے بنائی ہے، چونکہ اسٹوڈنٹ جتنی تنظیمیں بھی چل رہی ہیں جی وہ سوشل ہوتی ہیں، جتنی تنظیمیں بھی جس کی بھی چل رہی ہیں، وہ سیاسی جماعت ہے، مذہبی جماعت ہے، تو میں نے عرض کیا کہ میری بنیاد بھی چونکہ اسٹوڈنٹ سے ہے، اور اسٹوڈنٹ میں ہم نے کام کیے ہی اس انداز میں ہے کہ ہم نے اپنے ساتھ مدارس سے زیادہ کالج یونیورسٹی کے لڑکوں کو جوڑا ہے۔ جو بندہ مزاج کو سمجھ آتا ہے عوام کے مزاج کو، اس کے لیے عوام کے مزاج میں گھل مل کے رہنا، ان سے بات چیت کرنا، انہیں اپنے سسٹم کے ساتھ جوڑنا، دین کے قریب لانا، وہ زیادہ مشکل نہیں ہوتا۔
تو بنیاد تو میری اس طور پہ ہوئی ہے، اور چونکہ میرا ایک ذوق بھی تھا عوام میں کام کرنے کا، تو اس ذوق کو مزید نکھار آیا. میں نے تبلیغی جماعت میں الحمدللہ سال بھی لگایا، تو اس سے پھر عوام الناس میں مزید گھل مل کے کام کرنے کا مزید ذوق بھی ملا، ضرورت بھی سمجھا، اور اپنے جو ذمہ داریاں تھیں ان کو بھی سمجھا کہ میری کتنی ذمہ داریاں ہیں. تو اس لیے میں صرف مدرسے کی چار دیواری میں بند ہو کے، نہ میں نے پڑھا ہے اور نہ پڑھانے کے دوران مدرسے کی چار دیواری میں بند ہوں، بلکہ میری کوشش ہوتی ہے کہ ہم عوام الناس میں جس حد تک جا سکیں، جہاں غمی میں، خوشی میں، لوگوں کے معاملات میں جس حد تک ہم خدمت کر سکیں، جس حد تک ہم ساتھ چل سکیں، آگے بڑھ سکیں، تو اس میں میری کوشش ہوتی ہے کہ ساتھ چلتا رہوں. ملک و ملت کے لیے بھی ایک شروع سے ایک سوچ بنی ہے، چونکہ وطن ہمارا ہے، بنایا ہم نے ہے، اس کا دفاع ہماری ذمہ داری ہے. ہمارے اکابر کے اقوال کو دیکھا جائے تو ہمارا ملک ہمارے لیے مسجد کی حیثیت رکھتا ہے. تو اس کے دفاع کے لیے، اس کی استحکام کے لیے، اس کو ترقی دینے کے لیے مختلف جگہ پر اللہ تعالیٰ نے موقع دی ہے. پھر مذہبی سسٹم اور دنیاوی سسٹم، یا سیاسی سسٹم اور مذہبی سسٹم، یہ کوئی تفریق نہیں ہوتی کسی بھی. بن گئی. ہاں، یہ ایک تفریق بن گئی ہے. یہ بھی کسی بھی ادارے میں جانے کے لیے کوئی تفریق نہیں ہے، یہ ایک تفریق بنا دی گئی ہے یا بن گئی ہے. ملا اور مسٹر کی تفریق کا جو خاتمہ ہے، ہم نے بنیاد چونکہ اسی سے سیکھا تھا کہ ملا مسٹر کی تفریق کا خاتمہ، اسی نعرے کے ساتھ ہم نے اسٹوڈنٹ میں کام کیا اور اسی نعرے کے ساتھ آگے آئے تھے. تو ملا اور مسٹر کی جو تفریق کا خاتمہ ہے، اس کو بنیاد بناتے ہوئے میں نے کوشش کی ہے کہ میں سماج میں گھل مل کے کام کروں. تو اس بنیاد پر پھر چونکہ آپ کو جو موقع ملتا ہے کسی بھی ملک و ملت کے ترقی کے لیے کام کرنے کا، وہ آپ کے اپنے اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی صلاحیتوں کے بل بوتے پہ ملتا ہے کہ وہ آپ کتنا کر سکتے ہیں، کتنا آگے بڑھ سکتے ہیں. اس میں ایک بات یہ بھی ہے کہ جو ہمارا معاشرہ ہے وہ ایک دیندار طبقے کو زیادہ قبول کرتا ہے، کہ جب آپ ایک مذہبی بندہ ان میں جائے گا وہ اس کو زیادہ آسانی سے قبول کرتے ہیں، جبکہ ہمارا مولوی کوشش کرتا ہے کہ وہ ڈر رہا ہوتا ہے، نہیں جاتا اس میں. اصل میں ابتدا سے ہی نا ایسا رخ بنا دیا جاتا ہے کہ مذہبی طبقہ جو ہے وہ مسجد کی چار دیواری تک بند رہتا ہے، جبکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ مذہبی طبقے کو مسجد کی چار دیواری تک بند نہیں رہنا چاہیے. چلے رہا اس نے دین سیکھا ہے تو دین تو عالمگیر ہے. جی ایسا ہی ہے. تو وہ عالمگیر دین کو عالم میں پھیلانا چاہیے، نہ کہ آپ جو ہے وہ مسجد میں بند ہو گئے، خول میں بند ہو کے، یا اپنے بارے میں آپ یہ ذہن بنا لو کہ میں تو اب دیندار ہو گیا ہوں، میں تو اب عالم بن گیا ہوں، یا میرے سر پہ اب پگڑی، چہرے پہ داڑھی ہے، تو میں تو باہر نکل کے نہ کسی سے سلام میں نے کرنا ہے، نہ کلام کرنا ہے، نہ کسی کو دعوت دینی ہے، نہ بلانا ہے. اللہ بھلا کرے تبلیغ والوں کا، یہ ان کی برکت سے جو ان کے ساتھ لوگ جڑ جاتے ہیں ان میں کافی شعور آ جاتا ہے، فکر مندی ہوتی ہے، اپنی ذمہ داری کا احساس ہوتا ہے. تو میرا نقطہ نظر تو یہ ہے کہ مذہبی طبقے کو باہر نکلنا چاہیے، کام کرنا چاہیے. جتنی صلاحیتیں مذہبی طبقے میں ہیں، باہر کے جتنے بھی اعلیٰ منصب پہ بیٹھنے والے لوگ ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان میں وہ صلاحیتیں نہیں ہوتی جو ایک مذہبی طبقے میں ہوتی ہیں. اور وہ ہم دیکھ بھی رہے ہیں آج کل الحمدللہ بہت بہتری آ رہی، جو مدارس میں نصاب عصری دینی اکٹھا پڑھایا جا رہا ہے اور آگے لایا جا رہا ہے، تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کئی علماء کو کہ جن میں یہ شعور آ جاتا ہے کہ ہم نے دین کے ساتھ عصری علوم بھی سیکھ لیے ہیں اور ان کو ہم نے آگے کام کیسے کرنا ہے، تو اس سے بہت بہتری نظر آ رہی ہے. اچھا، آپ ایک لسٹ کے مفہوم بھی ہیں جی اور انوار صحابہ ایجوکیشن سسٹم بھی چلا کے اس کے ڈائریکٹر بھی ہیں آپ، اور پھر آپ ایک مذہبی جماعت کے ڈویژن کے تنظیم کے ڈویژن کے صدر بھی ہیں. جی تو یہ ساری چیزیں کیسے مینیج کرتے ہیں، کیسے آپ ان کو چلاتے ہیں؟